امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز صاحب جھنگوی پردے کے موضوع پر موضع سلیانہ ضلع جھنگ میں تقریر فرما رہے ہیں پنجابی زبان میں 12 ربیع الاول سماعت فرمائیں. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابي فليظهر العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قدر، قابل صد احترام معزز مکرم محترم بزرگوں، تفصیل نال کچھ بیان کرن دا، کچھ عرض کرن دا وقت نہیں ہے. نماز اثر دا ٹائم، نماز اثر دا وقت تقریباً ہو چکے ہیں، اور بہت سارے وہ چہرے بھی میں نظر آندے جنہوں نے کچھ سفر بھی کرنا، اور میری بھی ایک مجبوری ہے کہ میں تواڈے کولوں فارغ ہو کے آج ہی رات خانے وال تو 30 میل تقریباً اگے جہانیہ منڈی رات نو تقریر کرنی. اس واسطے کسی بھی مسئلے تے تفصیل نال کچھ عرض تے اج نہیں کیتا جا سکتا. میں اتنی مبارکباد انجمن سپاہ صحابہ سلیانہ دے عزیز نوجوانوں نو ضرور پیش کرنا کہ انہوں نے جرأت، ثابت قدمی اور ہمت دا ثبوت دیندے ہوئے اج دے جلسے نو قائم کیتا ہے. اج دے اس جلسے دا انعقاد کیتا ہے، اور اس اپنے بنیادی پیدائشی حق واسطے گویا یہ لڑائی لڑی کہ پاکستان وچ رہنے والا ہر انسان، ہر مسلمان مذہبی حقوق رکھدا ہے اور اپنے مسلک، اپنے عقیدے نو بیان کرن دا بنیادی پیدائشی حق رکھدا ہے. مبارک دے مستحقن یقیناً وہ نوجوان جنہوں نے دیہاتی ماحول اور دیہاتی زندگی وچ رہن دے باوجود اس جرأت، ہمت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. بس اتنی تکلیف آئی جڑی تسی اٹھا لی. ہن اے جلسہ جڑا اج تواڈے اس ڈیرے تے ہوندا پیا ہے، اے اس وقت تک بند نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ تسی اس نو خود نہ بند کر دو. آئندہ کوئی بھی آنے والی حکومت یا کوئی انتظامیہ یا کوئی پولیس افسر یا کوئی مجسٹریٹ آئندہ ہوں اس جلسے نو بند نہیں کر سکتا. یہ بوٹا لگ گیا، بنیاد رکھی گئی. ہر کم محنت نال
کوشش نال قربانی نال جرت نال ہوندا ہے۔ میں اگے چلن تو پہلے یہ بھی عرض کراں گا کہ اس تقریری میدان وچ تبلیغی میدان وچ میرا ایک زندگی دا خاصا حصہ گزر گیا۔ میں پاکستان دے مختلف علاقیاں دا پانی پیتا ہے، مختلف لوگاں نال ملاقات ہوئی ہے، چھوٹے تو چھوٹے دماغ والے بندیاں نال بھی گفتگو دا موقع ملے اور بڑے تو بڑے لیڈران نال بھی گفتگو دا موقع میسر آیا ہے۔ چھوٹے افسران تو لے کے بڑے بڑے افسران تک نال بھی گفتگو دا اتفاق ہویا ہے۔ یعنی زندگی دے ایک اس پیریڈ وچ اس عرصے چ میں ایک تجربہ کیتا ہے، اور وہ تجربہ یہ ہے کہ حق منگیاں کوئی نہیں دیندا، حق طاقت نال لیا جاندا ہے۔ اور نال نال یہ بھی میرا ایک زندگی دا تجربہ ہے کہ کسی بھی قسم دے معاہدے یا عہد تے وہ انسان قائم رہندا ہے جہدی فطرت وچ کوئی رتی بھر شرم یا حیا باقی ہوئے، وہ انسان اس تے قائم ہوندا ہے، کیونکہ ہر شریف آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ایک عہد کیتا ہے، چاہے اس عہد وچ میں نقصان بھی ہوئے لیکن غلطی ہو گئی۔ جویں تواڈے کچھ تجربات ہو سن، ایک تجربہ میرا بھی ہے، برا تو برا ذمہ دار ہوئے، بھیڑا تو بھیڑا، لیکن او دے ڈیرے دی ایک شہرت ہوئے اور تسی او دے ڈیرے تے کوئی گل کر رہا ہو تے او وعدہ کر لوے، اس وچ ہور ہزار خرابیاں ہو سن لیکن او یہ گل ضرور کرسی کہ میں گل کر بیٹھا جی ہن اس گل تو ہٹدا تے میرے ڈیرے دی کوئی وقت باقی نہیں رہندی، وہ اپنی اس گل نو پانی دیندا ہے۔ گل میری سمجھ تے آ رہی ہے نا؟ لمبی چوڑی تقریر نہیں اج کرنی کیونکہ وقت نہیں اور نماز بھی ضائع نہیں کرنی۔ وہ اس اپنے آت نو اپنی اس گل نو پانی دیندا ہے، وہ دی لاج رکھدا ہے کہ گل ہو گئی۔ بلکہ ایک اور سادہ جی مثال عرض کر دیواں، الیکشن دے دن چ لوگ برادری مجبوری نال دوستانہ ماحول دی زد چاہ کے اور کئی چیزاں دی وجہ کر کے کاراں تے جیپاں تے چڑھ باندھے، جس ویلے بعد دوئی سائڈ تو کوئی حملہ ہوئے یا دباؤ پوے، وہ جواب اے دین دن کہ جی آخر دنیا چ رمنا ہے، ہن تے کار تے چڑھ بیٹھے ہیں، جیپ تے چڑھ بیٹھے ہیں، ہن اسی اپنی زندگی گندی نہیں کرتے۔ مان لیا فیصلہ غلط کر بیٹھے ہیں، وقت بھی تے ووٹ آنے، وقت بھی تے الیکشن آنا ہے، پر ہن کار تے چڑھ گئے ہیں، لاندے نہیں سے۔ بھیڑے تو بھیڑے بندے، ہزار خرابیاں رکھن والے، لیکن وہ یہ کیوں کر دین؟ اے وہ بندہ کردا ہے جدے ضمیر یا خمیر ایک شرافت ہو، وہ بندہ آہد دی پابندی بھی کردا ہے، وہ لاج بھی رکھدا ہے، اس دے خیال بھی رکھدا ہے کہ میں گل کر بیٹھا اس نو نبھانا۔ بعض اوقات انسان نو کسی بھی معاہدے یا کسی بھی گویا اس قسم دے فارمولے چ نقصانات بھی ہوندے، لیکن زبان اور عہد ایک بہت بڑی شاعر، لا ایمان لہو لمن لا عہد لہ، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جہدا کوئی عہد نہیں۔ یہ پیغمبر دا ارشاد ہے، میرا نہیں، رسول نے فرمایا لا ایمان لہو لمن لا عہد لہ، وہ بندہ مومن نہیں جیڑا کوئی عہد نہ رکھدا ہو۔ جدو عہد کر لے تے پھر مومن دی شان اور نشانی اور علامت یہ ہے کہ بس ہونے عہد ہے۔ کچھ دوست گلا شکوا کر رہے ہیں، کوئی انتظامیہ تو کوئی کسی اور تو جی پابندی نہیں ہو رہی، جی عہد دی پابندی نہیں ہو رہی۔ میرے محترم، بنیادی غلطی ہے کہ تسی اس بندے نو سجانیا ہی نہیں جس نال عہد پہ کر دے ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟
تہاڈی غلطی پہلے بھی یہی آئی تے اج بھی یہی پہ کر دے ہو. او بندہ آد نال نہیں سوردا، او لتر دا قائل ہے. جس دے اندر ضمیر یا حیا یا شرم نہ ہوئے، او بندہ کسی آد یا فارمولے نال نہیں مندا، نہیں سمردا. میری زندگی دا تجربہ ہے. او جتیاں دا قائل ہوندا، لتر دا مرید ہوندا ہے. او مار زبانی گلاں نہیں مندا. یہ گلا چھڈو، شکوا چھڈو. اج دے جلسے دا تسی 3 وجے دا وعدہ کیتا ہی، جلسے دا بوٹا لگ گیا. آئندہ سال جلسہ جانے اسی جانے کے بات اور اج بھی میں آخنا کہ تسی چلو کر لیا اے آج کہ چلو اسی 3 بجے تک گل نہیں شروع کر دے. کچھ تجربہ میرا بھی ہے. جے تھوڑی جی لت ہور دبا ہوا تے جنگ دی انتظامیہ وچ جرت نہیں کہ وہ جلسہ بند کر سکتی. اسی بھی کچھ سوچ سمجھ کے قدم رکھے آئی. ہر آدمی اپنی بیک بھی دیکھتا ہے، اپنے سامنے بھی دیکھتا ہے. اس نو اپنی طاقت معلوم ہوندی ہے. پاکستان دی کوئی انتظامیہ اور کوئی حکومت نہیں ہے جیڑا میرا مذہبی جلسہ بند کر سکے. خیر ایک وعدہ تسی کر لیا، ہن دا گلا شکوا مت کرو. آئندہ سال آنا ہے تسی 9 بجے لا شروع کرے 3 بجے کے ہوندے. گل مکی. ہر ایک دی اپنی اپنی مرضی ہے. کوئی تبلے لا دے لاؤڈ سپیکر تے، کوئی ٹیپاں لا دے، کوئی نعت خان لا دے، کوئی کچھ کرے. ہر ایک دا اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے. تسی اپنا پروگرام پیش کرو. بہت ساریاں باطل دیاں دیواراں گر گئیاں تے باقی سٹیج یہ آ گئے کہ ایک دھکا بس. انشاءاللہ حق حق ہوندا ہے، باطل باطل ہوندا ہے. سچائی صداقت وہ نہیں چھپتی، قطر نہیں چھپتی. ایک نہ ایک دن بہرحال وہ رنگ لے آندی. تو میاں نیاز صاحب اور دوسرے ساتھی تو مطالبہ پہ کر دے ہیں انتظامیہ تو کہ اے کرو تے وہ کرو تے فلاں کرو. میرا کوئی مطالبہ نہیں. اسی جو کرسائیں اللہ دے فضل و کرم نال اور طاقت دے بل بوتے، کوئی مطالبہ نہیں. خلاص مطالبہ اس سے کیا جائے جس کے بازوؤں میں کوئی جان ہو. بیکار لوگوں سے کوئی مطالبہ نہیں. اپنی گل کر، عوام الناس نو موقف سمجھاؤ، گل سمجھاؤ. اور گل سمجھنی کوئی مشکل نہیں. مختصر جی گل کرنا. آقا دو عالم دی سیرت طیبہ دا جلسہ ہے. ہر بندہ ہر کلمہ پڑھنے والا اے عقیدہ رکھدا ہے، یقین رکھدا ہے، ایمان رکھدا ہے کہ جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑھے ہے اس پیغمبر تے جیڑی کتاب اتری ہے او کتاب عورت نو پردے دا حکم کر دی ہے. ہے تہاڈا ایمان؟ جنہاں دا ایمان ہے ہاتھ کھڑا کرو. کھن گل مکدی کر. یہ میں گل اپنے کولوں کیتی ہے یا واقعی ہے؟ جی یا ایھا النبی، قرآن ہے. یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. واضح نص قرآن دی واضح آیت، دو ٹوک الفاظ پیغمبر فرما دے. ازواج کا اپنی بیویاں نو، وبنات کا اپنی اونچی آواز نال، وبنات کا اپنی بیٹیاں نو، ونساء المؤمنین اور دنیا دے تمام مسلماناں دی بیویاں اور عورتاں نو فرما دے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے چہریاں تے چادراں پا لو، پردہ کر لو. قرآنی حکم. اور صرف اتنے تک نہیں بلکہ قرآن 4 قدم اگے نکل کے اعلان کرتا ہے.
چار دیواری ہے، عورت چار دیواری دے اندر بند ہے اور اس نے پیراں وچ کوئی ایسا زیور پایا ہے کہ وہ اگر کسی خاص انداز نال چلے تے زیور دی آواز چار دیواری تو باہر گلی چو گزرنے والے بندے دے کان تے پوندی ہے۔ رب العالمین آکھدے کہ اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر بھی اس انداز نال 3 قدم رکھن دی اجازت نہیں کہ تیرے زیور دی آواز غیر محرم دے کان تے پہ جائے۔ میری اپنی گل نہیں، رب العالمین دا حکم اور ارشاد ہے ولا یضربنا بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ لا یضربنا بارجلہن، اپنے پیر انج نہ مار زمین تے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ تیرے اس پیر دے مارن نال تیری مخفی زینت کسے ہور تے ظاہر ہو جائے۔ ہے توجہ میرے جی؟ گھر دی چار دیواری چ عورت پھردی ہے، پردہ ہے، زیور پیر وچ پایا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اس انداز نال پیر نہیں رکھنا کہ جس نال تیرے اس زیور دی آواز غیر محرم دے کان تے، اونچی آواز نال غیر محرم دے کان تے پہ جائے۔ آرڈر ہے، قرآنی آیت دے بعد پیغمبر دے لخت جگر دا عمل ویکھ، نبی دے نور نظر دا کردار ویکھ، پیغمبر دے دل دے ٹکڑے دا کردار ویکھ، عفت محاب، تقدس محاب، سراپا عفت و صداقت، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا حیدر کرار نو آکھ دیجن علی میرا جنازہ رات نو اٹھنا چاہیے۔ علی آکھ دن زہرا کیوں؟ تیرے جنازے وچ غیر محرم نہ تیرے جنازے وچ او لوگ شریک نہ ہون جنہ واسطے رب العالمین اعلان کیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تیرے جنازے چ نہ آ جان، تیرے جنازے وچ نبی دے صحابی شریک نہ ہوئے، میں دن نو کیوں نہ چاہواں؟ فرمایا نہیں، جنازہ رات نو اٹھنا چاہیے۔ زہرا کیوں؟ جواب ملتے کہ میں نہیں برداشت کر دی کہ میرے کپڑے کفن تے بھی غیر محرم دی نظر پہ جائے۔ قرآنی آیت اور زہرا دا عمل سامنے رکھ کے جواب دے، دن پیغمبر دی پیدائش دا، یوم پیغمبر دی ولادت دا، اور رات نو مرد اور عورت دا ایک مرد اور عورت دا مخلوط جلوس، مرد اور عورت دا ملا جلا جلوس، مرد اور عورت دا اکٹھا جلوس، بے پردہ عورت رات نو جلوس سے چاہے، دن نو عورتاں گھر بمل کہ جلوس مرد کڈن اور رات نو جلوس عورتاں اور مرد مل کے کڈن۔ ایک کس پیغمبر دی شریعت ہے، کس پیغمبر دا دین ہے، کس پیغمبر نے تعلیم دیتی ہے؟ میں آج تک بڑی نرم زبان استعمال کیتی ہے، چیراں گا چوراہے تے چیراں گا۔ ختم نبوت، شرافت کر، شرافت کا ثبوت لائے، نہیں کہے گا جرات نہ ٹکراواں گا پیغمبر دے ولادت دی اور لے کے نبی دے یوم دی پیدائش دی اور لے کے بدماشی دی بے حیائی دی اجازت نہیں دیتی جا سکتی۔ عورت کسے بھی ہوے، سید ہوے چاہے غیر سید، چھوٹی قوم دی ہوے چاہے بڑی قوم دی، اور پردے دی پابند ہے، اس کا جلوس نہیں نکلوایا جا سکتا، بے پردہ نہیں لے آئی جا سکتی جب پیغمبر دے اس کے تی عورت گھر بٹھا۔ یہ نعرہ میری تقریر وچ نہیں لانا، توجہ ہے، دنیا جان دی ہے خیرت، جناب دے آکھن دی لوڑ کوئی نہیں، دنیا جان دی ہے، من کی ضرورت ہے آکھن دی، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہنا علاقے دے لوگوں، تہاڈی غیرت بھی نکل گئی ہے، بہن تیری
اور رات نو جلوس، دھی تیری اور رات نو جلوس، بہو تیری اور رات نو جلوس، بیٹی تیری اور رات نو جلوس، مر گئے بے غیرت بن گئے. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ دین ہے اور حکومت آخ دیے کہ یہ مذہب ہے، اس کی اجازت ہے. لعنت تیرے خیال سے، لعنت تیرے کردار سے، لعنت تیرے ضابطے اور قانون سے. یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے. عورت اور مرد کٹھے جلوس، کدے عورتوں اور مرد کٹھے ماتم، کدے عورتوں اور مرد کٹھے گلیاں چ درود و سلام. نبی دی پیدائش دی آڑ لے کے معاشقہ باسی. پیغمبر حیا دا سبق دینا ہے، رسول شرم دا سبق دینا ہے، رسول پردے دا سبق دینا ہے، رسول بے حیائی دی تعلیم دین نہیں آیا. تہاڈا کی خیال ہے؟ اچھی آواز نال سارے نو بول دے. اگر سہرا جیسی عفت مآب خاتون اپنے کپڑے کفن کے بھی غیر محرم دی نظر برداشت نہیں کرتی تے تیری پیر تو ہاتھ کی میں پھروا آئی گئے. تو آنکھنے آنکھ کچھ نہیں، تیری غیرت نہ جھوڑا، ان مردہ ہوگی، ان مٹ گئے. ہاتھ میرا ہوئے تا غیر محرم دے، ہاتھ سلیانے دا ہوئے تا غیر محرم دے، ہاتھ کسے غیر محرم سید دا ہوئے تا غیر محرم ہے. اے ہاتھ غیر محرم ہونے برابر ہے. مت کسی اپنی بہو بیٹی دے سر تے آن دے بے غیرت نہ بن. اگے سر پھلاندی غیر محرم عورت تھپکیاں پہ لیندی، سر تے ہاتھ پہ پھر دن. میلاد النبی، نبی اسے واسطے پیدا ہوئے؟ بولو تو صحیح. نبی یہی تعلیم لے کے آئے، پیغمبر یہی شریعت لے کے آئے. اچھی آواز نال یہ جلسہ آئندہ ہر سال ہو سی کہ کوئی نہ، اس تو بڑا ہو سی انشاءاللہ. اج بوٹا لگ گئے، بوٹا لگن تے زور لگ گئے، لیکن پھل آن تے انشاءاللہ زور نہیں لگنا، بالکل زور نہیں لگنا. تو جرات تو کر، میری گل بھی سن، حقائق تے نگاہ رکھ، دلائل ویکھ، واقعات ویکھ، پیغمبر دی سیرت شریعت سنت سن، عقیدے دا پتہ چلے. سامعین محترم، عرض پیا کردا، ہر مومن، ہر مسلمان پاکستان وچ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مسلک دا پرچار کرے، اپنے عقیدے دا بلند آواز نال اپنے عقیدے دا اظہار کرے، اپنے عقیدے دا پرچار کرے. مینوں بھی حق ہے کہ نہیں؟ تانوں بھی یہ حق ہے کہ کوئی نہ؟ بلند آواز نال ہے حق. پھر کسی نو تکلیف کیوں ہوے کہ جڑے جی نہیں جی اے جلسہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اسی اے منع کردے ہیں بھی عورتاں بے پردہ جلوس وچ نہ جان. یہی خطرہ ہے، بولو نا، یہی خطرہ ہے. بلکہ میرے نوٹس وچ یہ گل بھی آئیے، وہ جی جدن دے آن لگا تے حالات بگڑے نے. محترم، ہر جمعہ کھلا میدان ملتا ہی، نہ چھوڑ دے میرے مسلک نو، نہ چھوڑ دے میرے اکابرین دے مسلک نو، نہ چھوڑ دے کسی اور شریف انسان نو. زبان تلوار کی طرح چلتی جائی، ہن لگام دیتی ہے تو تکلیف ہوئی ہے. کھلا میدان جو آئی یہ آیا تے گل بگڑی ہے. میں کیڑی بگاڑی ہے؟ بولو تو صحیح، میں بگاڑی ہے؟ میں صرف اتنا دسیا کہ کوئی ملنگڑی بن سکتی ہے یا نہیں. میں تو یہی دسیا، ایک بندے کا ضمیر آخر بن سکتی ہے، بناوے. میرے کو رکتا ہے؟ بولو تو صحیح، بول دے کیوں نہیں؟ میرے کو رک سکتا ہے؟ وہ ضمیر ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ ایمان ہے. میں تو صرف اتنا دسیے کہ کیا نبی دی شریعت ان کوئی ملگنی بن کے گھر تو ماں پیو تو دور جدا رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی؟ اتنا دسیا صرف. اگر ایک بندہ آخر میرا ایمان ہے، دین ہے، رہ سکتی اس کا ایمان ہے، وہ کرے. لیکن جس شخص نو گل نہیں سمجھ آئی مغالطے وچ، اگر میرے آخیا سمجھ آ جائے تو کسی نو اعتراض کیا ہے؟ کوئی اعتراض ہے؟ ایک بندہ آخر جی میرا ایمان ہے، میری دھی ہے، میری بیٹی ہے، میری بہو ہے، تن کی ہے، ملنگڑی بن سکتی ہے کہ بلا جی آیا نو ایک باری نہیں دا بنا چھڑ. میں تو تیرے نال کوئی اعتراض نہیں، تیرا ضمیر ہے، تیرا خیال ہے، میں کوئی لڑائی لڑنی.
میں کو دعویٰ کرنا ہے، مقدمہ کرنا ہے؟ میں تو صرف اتنا دسنا ہے کہ جس آقا دی پیدائش دا دن پہ منا دیو، کیا اس کی شریعت وچ ان کسے نوجوان بچی نو کسے دربار کسے خانقاہ دا منگلی بنا کے گھر تو جدا کیتا جا سکتا یا نہیں؟ بس اگر کیتا جا سکتا ہے تو جی آیا، نہیں کیتا جا سکتا تو اپنے کیریئر سے غور کر. اس کوئی گال نہیں، کوئی تبرہ نہیں، کوئی خرابی نہیں. یہ حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا. میرے آنکھیاں کئی لوگ رک پے، رکن کے نہیں رکے؟ بولو نا. رکن نا. میں تے بیعت شروع کوئی نہیں کیتی، میں تے نذرانے لینے شروع کوئی نہیں کیتے. کیتے اچھی آواز نال، بلند آواز نال. میں تے نہیں آخیا میرے وضو دا لوٹا الگ رکھو، میں تے نہیں آخیا جتیاں 2 میل دور اتار کے آؤ، نہیں. میں تے نہیں آخیا جس چار پائی تے میں بیٹھا تسی مت بو، نہیں. کوئی نفرت نہیں کیتی مخلوق انسان، کوئی نفرت نہیں. پیغمبر اس نفرت دی تعلیم ہی نہیں دیتی. صرف اتنا دسیے کہ جو آقا فرما گئے اس تے عمل چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ دسنا چاہیے کہ نہیں دسنا چاہیے؟ دسیے. کچھ لوگوں گل اج سمجھ آ گئی ہے، کچھ لوگوں پچھلے سال سمجھ آ گئی ہے، کچھ لوگوں آئندہ سال سمجھ آئے گی. نتیجہ یہی ہے کہ ایک دھکا، بس اس تو زیادہ کچھ نہیں. انشاءاللہ خطرہ صرف یہی ہے، اور کوئی خطرہ نہیں. بھائی گالیاں کر دیں جی فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. گالیاں کیوں کرنی ہے؟ یہ گال ہے کہ میں آکھاں بچیاں نو پردہ کراؤ، یہ گال ہے کہ مرد اور عورت نے کٹھے جلوس نہ لے آؤ، گال ہے. یہ گال ہے کہ نوجوان بچی نو ملنگڑی نہ بناؤ، اچھی آواز نال، گال ہے بلند آواز نال. یہ گال ہے کہ کسی اپنی بچی دے سر تے غیر محرم دے ہاتھ نہ پھرواؤ، یہ گال ہے یا دین ہے؟ پیغمبر دی تعلیم یہی ہے کہ کوئی نہ. پھر اس تعلیم دے پھیلان دا مینوں حق نہیں ہے، اس دی اشاعت دا حق نہیں ہے. یہ دین میں پھیلاواں گا، اس دی اشاعت کراں گا، ہر طاقت نال ٹکرا کے کراں گا. یہ دا بنیادی حق حاصل ہے میں، اور کوئی طاقت اس تو نہیں روک سکتی. سامعین محترم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامعین مکرم، توجہ میری طرف ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. چھوٹی جی آیت، مختصر جے الفاظ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. او ذات ہے، او ذات ہے جس نے رسول بھیجے بالہدی، ہدایت دا پیغام دے کے، ہدایت دا پروگرام دے کے، ہدایت دا فارمولہ دے کے. هو الذی، اچھی آواز نال، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. او ذات ہے جس نے رسول بھیجے ہدایت دا پروگرام دے کے، ہدایت دا پیغام دے کے، ہدایت دا فارمولہ دے کے، ہدایت دا منشور دے کے، ہدایت دا دستور دے کے بھیجے. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اور ایسا دین دے کے بھیجے کہ جیڑا دین تمام دوسرے دیناں تے غالب آئے گا. توجہ میری طرف لینی چاہیے، تھوڑی بالکل چند منٹ گل مکانا چاہنا. رب العالمین جس وقت اپنی ذات دا تعارف کران پہ آئے اس نے رسول پیش کیتا ہے. مینوں پہچاننا ہے تے میرا رسول ویکھ. اور جس وقت رسول دے تعارف کا وقت آئے تو رب العالمین نے اس رسول دے صحابی پیش کیتے محمد الرسول اللہ والذین معہ. رسول نو پہچاننے اس دے ساتھی ویکھ لو، من پہچاننا ہے میرا رسول ویکھ لو. میرا تعارف چاہیے،
میرے رسول دی زندگی رسول دی جماعت کی زندگی میں اگر اس کا مطالعہ کر لیندے ہو تو دین دے تمام مسائل بڑی آسانی نال خوش اسلوبی نال سمجھ آ سکتے ہیں. اللہ کون؟ رسول دسے ہے کون؟ رسول کون؟ صحابہ دسے ہے کہ کون؟ رسول نے خالق دا تعارف کرایا، صحابہ نے رسول دا تعارف کرایا. کس رسول دا تعارف؟ اس رسول دا تعارف کرایا ہے جس رسول دی پیدائش محققانہ روایت دے مطابق 9 ربیع الاول. توجہ رہے ذرا میری طرف. محققانہ روایت دے مطابق 9 ربیع الاول اور ایک عام روایت دے مطابق 12 ربیع الاول اور شیعہ روایت دے مطابق 17 ربیع الاول. یہ 3 چیزاں تے ذہن میں رہنی چاہیے. محققانہ صحیح روایت دے مطابق محمد رسول اللہ دی پیدائش دا کیڑا دن نہیں؟ 9 ربیع الاول. اور ایک عام تاریخی روایت دے مطابق 12 ربیع الاول اور شیعہ روایت دے مطابق 17. اچھی آواز نال بولو. 17 ربیع الاول. آلو سنت تے ہاں 2 روایتاں ملدی ہیں، ایک 12 ربیع الاول دی، ایک 9 ربیع الاول دی. شیعہ دے ہاں اتفاقی مسئلہ ہے کہ محمد رسول اللہ 17 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. انہاں دے ہاں جلوس چاہیے 17 نو نکلے. شیعہ نو کوئی حق نہیں کہ وہ 12 ربیع الاول نو جلوس کٹے. ٹھیک ہے؟ دیانتداری دی گل ہے کہ نہیں؟ بلند آواز نال. اے بات الگ کہ جلوس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی دینی مذہبی شرعی حیثیت ہے یا نہیں، اس نال کوئی بحث نہیں. بات اس نال ہے کہ جیڑا جس دن نو پیدائش دا دن تصور کرتا ہے اگر جلوس کرنا بھی چاہتا ہے تو اسے دن کٹے. ٹھیک ہے؟ نمبر 2 یہ گل سمجھنی ہے کہ پیغمبر ایک دین لے کے آیا ہے جس دین دا نام اللہ نے اسلام رکھے، جس دین نو اللہ نے دین حق آکھے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ایسا رسول بھیجیا ہے جڑا دین حق لے کے آیا ہے. دین حق بھی اس کا نام ہے، دین اسلام بھی اس کا نام ہے. معلوم صرف یہ گل کرنی ہے کہ میں جس پیغمبر دا کلمہ پہ پڑھنا تسی پہ پڑھ دیو، اس پیغمبر نے ایک دین دیتا ہے، اس پیغمبر نے ایک لائن دیتی ہے، اس پیغمبر نے ایک پروگرام دیتا ہے، اس رسول نے ایک شریعت دیتی ہے، اس رسول نے ایک مشہور ایک ضابطہ حیات دیتا ہے. اس کے مطابق اگر زندگی گزر گئی تو جنت مل سکتی ہے، اس کے مطابق زندگی نہ گزری تو جنت، اچھی آواز نال بولو، جنت نہیں مل سکتی. ہن ذرا توجہ کر گل تیرے ذہن وچ پوے. دین دے مسائل دے مختلف سٹیجن. ایک مسئلہ وہ ہے جس نو فرض آکھ دن، ایک وہ ہے جس نو واجب آکھ دن، ایک وہ ہے جس نو سنت مؤکدہ آکھ دن، ایک وہ ہے کہ جس نو سنت غیر مؤکدہ آکھ دن، ایک وہ ہے کہ جس نو مستحب آکھ دن، ایک وہ ہے کہ جس نو مباح آکھ دن. اے تقسیم ہے دینی مسائل دی. فرض کدے چھوڑیا نہیں جا سکتا، واجب کدے چھوڑیا نہیں جا سکتا، سنت مؤکدہ کدے چھوڑی نہیں جا سکتی. سنت غیر مؤکدہ دا مطلب یہ کہ جیڑی آقا دو عالم نے کبھی ادا کیتی ہے کبھی ادا نہیں کیتی، اختیار دے چھڑے کہ یہ کم کر لویں تیری مرضی ہے، نہ کرے تیری مرضی ہے. اے سنت غیر مؤکدہ جی اثر دیاں 4 سنتاں غیر مؤکدہ نے، عشاء دیاں 4 سنتاں غیر مؤکدہ نے. کوئی پڑھ لوے اجر ملسی، نہ پڑھے کوئی گناہ کوئی نقصان نہیں ہے. اسی طرح نال ایک مستحب ہے جیڑا کر لو تے ثواب مل دے، ایک مباح ہے جیڑا کر لو تا کوئی نہیں، نہ کرو تا کوئی نہیں. لیکن پہچان اے کرنی ہے کہ مباح بندہ کدو ہے کہ جیڑا کریے تا کوئی نہیں،
نہ کم کریے تے تاں کوئی جرم نہیں. اس مباح دی تلاش کرنی ہے, اس نو تلاش کردے ہویا پیغمبر دا دین ویکھنے, نبی دی شریعت ویکھنی ہے, نبی دی سنت ویکھنی ہے, نبی دا کیریئر ویکھنے, نبی دا کردار ویکھنے, نبی دا فرمان ویکھنے, نبی دی تعلیم ویکھنی ہے. کیوں کس وقت مباح بن دے میں کیڑا کم کراں کیڑا نہ کراں. ایک کم آقا خود کیتے, ایک کر کے دکھائے, ایک فرمائے, ایک کسے نو کردیاں ویکھے تے منع نہیں کیتا. ایک ایسی چیز ہے جڑی آقا دے زمانے پائی گئی لیکن آقا نے نہیں کیتی. اے سارے او دین دے یہ سارا دین بن جائے گا جیڑا خود کیتا ہے کر, جیڑا کسے نو کردیاں ویکھیا رسول نے اور منع نہیں کیتا وہ بھی کر, اور جیڑا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے وہ بھی کر. لیکن ایک کم ایسے وہ دے سارے دوائی محرکات موجود, وہ فعل بھی موجود, لیکن آقا نے کیتا نہیں. نہ کرنا ہی گویا دلیل ہے کہ یہ دین نہیں, نہ کرنا ہی دلیل ہے کہ دین. اوکھی جی گل ذرا دیہاتی لہجے نالے نو زیادہ آسان کرنا. نہ کرنا کسے فعل دا پیغمبر دا یہ دلیل ہے اس گل دی کہ یہ دین نہیں. اگر دین ہوندا نبی چھوڑدا نہ, دین ہوندا صحابہ چھوڑ دے نہ. توجہ کر ذرا گل تیرے ذہن پوے. دین ہوندا صحابہ چھوڑ دے نہ, دین ہوندا نبی چھوڑ دا نہ. سادہ جی مثال عرض کراں تیرے ذہن وچ بہ جائے, بڑی سادہ جی. آقا پیدا ہوئے اج نہیں پیدا ہوئے, آج تو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, ایمان ہے اس گل پہ؟ اج نہیں پیدا ہوئے, اج تو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے. ایمان ہے؟ سارے بولے بلند آواز نہ, سارے نو پہ بول دے. اج نہیں پیدا ہوئے, اج تو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے. آقا اس دن بھی پیدا ہو چکے ہیں جدو نبوت دا اعلان کیتے. آقا دی پیدائش دی تاریخ اس دن بھی آئی ہے جس دن ابو بکر ایمان لے آئے. آقا دی پیدائش دی تاریخ اس دن بھی آئی ہے جدو عمر ایمان لے آئے. آقا دی پیدائش دی تاریخ ادو بھی آئی ہے جدو عثمان اور علی ایمان لے آئے. آقا دی پیدائش دی تاریخ ادن بھی آئی ہے جدو بلال حمزہ ایمان لے آئے, جدو خالد بن ولید ایمان لے آئے. گویا آقا پیدا ہو چکے ہیں. ربیع الاول آندا رہے, ربیع الاول دیاں تاریخاں آندیاں رہیا. 23 سال آپ نے تبلیغ کیتی ہے. گویا 23 ربیع الاول آئے. آپ دی مبارک طیب طاہر اس دنیاوی زندگی میں 23 ربیع الاول آئے. کسے ایک ربیع الاول تے بھی پیغمبر نے جلوس نہیں کڈیا. آقا دا جلوس اپنی پیدائش دا نہ نکالنا دلیل ہے کہ دین نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تخت ختم نبوت, شان صحابہ. ایک کیویں من لیا جائے ہووے دین اور پیغمبر نہ کرے؟ نہیں گل ذہن چتری. ہووے شریعت نبی نہ کرے سلیانے والے کریں. سلیانے اتنا عشق ہے کہ اے دین نہیں چھوڑ دے تے جیڑا دین لے آیا ہے وہ چھوڑ چھڑے. کوئی گل تے پلے نہیں پئی. تسی ٹکر نو اکر رکھ دیو, سین نو سلام ہے. وہ سین نو ویکھتا صحیح نہ تے کیا چاہیے تے پلے کچھ نہیں پیا. میں کی آخے پیغمبر دا کلمہ پڑھ دیں تے پیغمبر دا دین من. 23 ربیع الاول آئے یا نہیں آئے؟ اعلان نبوت تو بعد توجہ ہے ذرا, اعلان نبوت تو بعد کتنے ربیع الاول آئے؟ 23. اور کل زندگی کتنے آئے؟ سارے بولو. کل زندگی 63 ربیع الاول تے اعلان نبوت تو بعد 23 ربیع الاول. کسے ایک ربیع الاول وچ 12 تاریخ نہیں صحیح آقا دا جلوس ثابت کر دے, ہاتھ نہیں قدم چمدا. جی آقا نے جلوس نہیں کٹیا پھر یہ دین نہیں شرارت ہے, دین نہیں سیاست ہے, دین نہیں ذاتی علو ہے, دین نہیں معاشقہ بازی ہے. دور آتے ہی میری زبان روک, دور آتے ہی میرا قدم روک, دور آتے ہی میری جلخار روک. میں دین نو دین آکھاں گا, غیر دین نو غیر دین آکھاں گا, سنت نو سنت آکھاں گا, بدعت نو بدعت آکھاں گا. کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی اصول, کوئی حکومت, کوئی مملکت میری جلخار اور رفتار نو نہیں روک سکتی. پاکستان حضرت مولانا حق نواز, پاکستان حضرت مولانا حق نواز.
ایک بندہ بڑے خشوع نال بڑی لجاجت نال اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہے ہے. ابی طالب دا پتر، زہرا دا خامند، حسنین دا ابو، خاتم الانبیاء دا چچیرا بھائی، خاتم الانبیاء دا لاڈلا صحابی، نبوت دی گود وچ بیٹھ کے پرورش لینے والا، یہ بھی عید والا نکلے. توجہ ذرا ویکھ دے کہ ایک صوفی، ایک بزرگ نماز پہ پڑھتا عید تو پہلے عیدگاہ وچ رک گئے، وہ سلام پھیرے ہے. علی شیرانہ گرج نال بول دن، او نمازی اس نماز تن جہنم لے جانا ہے. ہائے ہائے تڑپ گیا، نمازی تڑپ گیا. آختا علی تو بھی آخنا نماز جہنم لے جانا ہے. نماز میں سجدہ اللہ نو، رکوع اللہ نو، سجدے میں سبحان ربی اللہ علا، یہ سجدہ جہنم لے جاسی. ابھی طالب دا پتر للکار دے پوری جرات نال آختا جہنم لے جاسی. توجہ نہیں رہی تیری میرے حال ہے. نماز ہے اللہ نو سجدہ، ہے اللہ دی بارگاہ عجز و نیاز. علی آختا اس نماز جہنم لے جانا ہے. وہ نمازی پوچھتے آختا علی کیوں؟ فرمایا آقا نے اے نفل عید تو پہلے عیدگاہ وچ نہیں پڑھے. گل مک گئی. اس طرح دین ہے. اگے بولے وہ آختا چلو آقا نہیں پڑھے. توجہ کرے ذرا دیہاتی جا مجمع تے سادہ دی گل کر سا. وہ آختا آقا نہیں پڑھے تے میں پڑھ لین ہے تے نماز نہ حج کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی گل ذہن وچ نہیں اتری شاید. آختا آقا نہیں پڑھے منڈا تے میں پڑھ لین ہے تے نماز نہ حج کیجے. علی گرجے ہے. آخدا اچھا تو نبی تو ڈھیر نیک ہے. ہائے ہائے صفایا کر دیتا ہی حیدر کر رہا. ایک جملے صفائی کر چڈی. آخیا اگر یہ دین ہوندا عبادت ہوندی پیغمبر کردا، جب پیغمبر نے نہیں کیتا معلوم ہوندا دین نہیں، اللہ دا حکم نہیں. لہذا ہر ایسا فعل، ہر ایسا کم جڑا اللہ رسول دا حکم نہ ہوئے، وہ جڑا بندہ کر لوے وہ کم اس نوں جہنم لے جائے گا. تو تے جلوس تلاش کردا پھردا اس نماز دی گل ہے. میں وہ نماز نہیں پڑھدا جڑی میرے آقا نہ پڑھی ہوے. تو میرے کو تبلے چماؤں مت ماری گئی. میں وہ نماز نہیں پڑھتا جڑی آقا نہ پڑھی ہوے. میں وہ اذان نہیں دینا جڑی آقا نہ دیتی ہوے. تو میرے کو گھوڑے کٹواؤں گھوڑیاں دے پیراں تے پوچھڑ او بنو بوچھڑ بنو. کیا تماشا ہے؟ یہ تے گلاں بہت بات دین. میں نماز بھی وہی پڑھساں جڑی میرے پیغمبر نے دسی ہے. اذان بھی وہی دے ساں جڑی میرے رسول نے. ایک گل اور بھی آکھاں، میں وہ کلمہ نہیں پڑھتا جڑا میرے رسول نہیں پڑھایا. تو کتنے بیٹھا؟ دین اس شے دا نام ہے کہ آقا نے کیتے تا کرن دا حکم دیتا ہے تا کر. کسے نو کردیاں کوئی کم ویکھیا تے ٹوکیا نہیں، تاویں کر کے دین. اور اگر کوئی فعل آقا دی زندگی چ موجود ہے اور پھر آپ نے نہیں کیتا تے سمجھ لا ایدا نہ کرنا دین ہے. آقا اج نہیں جمے کہ تو اجتہاد کر لویں. آقا مجھ تو ہوئیاں پیدا ہوئے. 23 ربیع الاول آقا دی زندگی چ گزر گئے. پھر 30 سال خلافت راشدہ دا دور گزر گیا. 3 ربیع الاول خلافت راشدہ دے گزر گئے. اونچی آواز نال بولو. 23 ربیع الاول آقا دے اپنے، 3 ربیع الاول خلافت راشدہ دے کتنے بن گئے؟ اونچی آواز نال سارے بولو جی. کتنے؟ اس 30 سال دے وچ ابو بکر دی خلافت آئی، عمر دی خلافت آئی، عثمان دی خلافت آئی، علی دی خلافت آئی، حسن دی خلافت آئی. اے ساریاں 5 خلافتاں گزریاں لیکن نہ گھوڑے دا جلوس نہ اٹھ دا جلوس. تو حسن تو ڈھیر آ سکے، تو علی تو ڈھیر آ سکے، تو ابو بکر تو وڈا آ سکے. دین وہی دین ہے جڑا پیغمبر کے صحابہ نے کیتا ہوئے. 53 ربیع الاول گزر گئے آقا دے اور خلافت راشدہ دے لیکن جلوس سے نہیں آیا. 41 برس تک معاویہ بن ابی سفیان کاتب وحی برسر اقتدار ہے
لیکن اس وقت بھی ربیع الاول دا جلوس ہے، اچھی آواز نال بول، ربیع الاول دا جلوس نہیں آیا۔ گل مکدی کراں، ابو حنیفہ نے اے جلوس نہیں کڈیا، امام شافی نے اے جلوس نہیں کڈیا، مالک احمد بن حنبل نے اے جلوس نہیں کڈیا، اور شیعہ دے 12 امام جس رو سنی بھی امام اور مقتدا مندے انہوں نے بھی اے جلوس نہیں کڈیا، شاہ ولی اللہ نے بھی اے جلوس نہیں کڈیا، مجدد رفسانی نے بھی اے جلوس نہیں کڈیا، سلطان باہو نے بھی اے جلوس نہیں کڈیا، علی حجویری نے بھی اے جلوس نہیں کڈیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں، غوث العظم نے بھی اے جلوس نہیں کڈیا۔ اس تو اگے نکلا، اگے چلدا، میں احمد رضا خان تک دا چیلنج کردا، مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بھی میلاد النبی دا جلوس نہیں کڈیا۔ اے ساری زندگیاں سامنے چیلنج کردا، انہاں جو کسے ایک نے جلوس کڈیا ہوئے کڈ لے، ورنہ سیاست دین نہیں۔ امیر عظیم مولانا حق نواز، امیر عظیم حضرت مولانا حق نواز، حق بھائی حق حق بھائی حق کیوں بھائی یہ گل غلط کیتی جی؟ اتنے لوگ جو گزر گئے تھے جلوس سے، وہ دین کوئی نہ منتے، وہ نبی دی عاشق کوئی نہ، انہوں نبی نال پیار محبت کوئی نہ آئی، سارے بولو بلند آواز نال آئی۔ انہوں نے یہ سمجھ نہیں آیا کہ گھوڑے تلاش کریے، اٹھ لبھیے، اور چلو اس والے بسا نہ صحیح، ویگنا نہ صحیح، اٹھتا ہن گھوڑے تے ہن، عربی لباس تے پایا جا سکتا ہی نہ ہی پایا جا سکتا، بندے بھی اکٹھے کیتے جا سکتے ہیں، کیوں نہیں کیتے؟ پتہ چل گیا کہ یہ دین نہیں۔ بولو بولو اچھی آواز نال، یہ دین نہیں۔ توجہ کر ذرا، صدیق اکبر برسر اقتدار ہے، پیغمبر دے جانشین بنے، فاروق اعظم آ کے عرض کر دیں قبلہ کتابی شکل وچ قرآن جمع کرو۔ فاروق اعظم سوال کر دیں، حفاظ قاری غزوات پہ شہید پہ ہوندن، چند دن بعد حافظ اگر شہید ہو گئے قرآن امت تک نہیں پہنچ سکنا، لہذا میری درخواست ہے کہ کتابی شکل وچ اس نو جمع کر دیو۔ توجہ کر سرا، تیرے ایمان وچ تازگی آوے، پیغمبر دا جانشین، پیغمبر دا رفیق سفر، رفیق غار، رفیق مزار، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن دا مصداق، جواب دیندہ عمر میں یہ کام نہیں کرنا۔ توجہ رہے سرا، میرے حال توجہ رہے، میں یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ ابو بکر قرآن جمع کرنا ہے، اللہ دی کتاب جمع کرنی ہے، کتابی شکل دینی ہے، امت تک پہنچانی ہے۔ صدیق جواب دیندہ عمر میں یہ کام نہ کرنا۔ توجہ کر، گل مکدی پئیے، میں یہ کام نہیں کرنا۔ کم کتنا نیک، کم کتنا مقدس، کم کتنا منزہ، کتاب اللہ دے جمع کرندا، لیکن صدیق جواب دیندے میں یہ کام نہیں کرنا۔ عمر پوچھتے آقا کر دے کیوں نہیں ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ نے نہیں کیتا۔ ہائے ہائے، محمد رسول اللہ نے نہیں کیتا۔ عمر سمجھ گئے کہ صدیق او کم کدے نہیں کرنا چاہتا جیڑا آقا نے نہ کیتا ہوئے، لیکن شاید ابو بکر نے غور نہیں فرمایا دلیل تے کہ وہ کم تے نہیں کرنا کہ جس کم وچ کوئی رکاوٹ نہ ہوئے اور پھر نبی نہ کرے، وہ تے ضرور نہیں کرنا، وہی دین ہے کہ نہ کیتا جائے۔ لیکن اگر پیغمبر دے رستے کوئی رکاوٹ ہوئے اور فعل موجود ہوئے اور آقا نہ کیتا ہوئے اور آقا دے جان دے بعد اور رکاوٹ ظاہر ہو جائے، پھر اس کم نو اگر وہ دین نال تعلق رکھ دے تے کرنا ضروری ہے۔ اے سمجھ کے دلیل پیش کی تھی، فرمایا ابو بکر آقا جمع کر نہ سکتے، ادھر تے قرآن اتر رہے، وہی آ رہی ہے، کچھ ایسا منسوخ ہو جاندی ہیں، اسی جگہ دوسری آ جاندی ہیں، اس وقت جمع کیتا نہیں جا سکتا۔ اج وہی دا دروازہ بند ہو گئے، لہذا ہن وہ رکاوٹ نہیں رہی، ہن جمع کرنا دین ہے۔ جی گل سمجھ آئی جی؟ نہیں تو ان سمجھ نہیں آئی۔ لوگ آکسن بساں اس ویلے کوئی نان، تسی کیوں چڑھ دے ہو؟ کاراں اس ویلے کوئی نان، تسی کیوں چڑھ دے ہو؟ لوڈ سپیکر اس ویلے کوئی نان، استواز کیوں کر دے ہو؟ جناب والا خدا دی قسم اگر اس وقت کار ہوندی اور آقا خود بھی سواری نہ کر دے، کوئی صحابی بھی سواری نہ کردا، آپ فرماندے بھی نہ، تے میں کدے کار تے سواری نہ کردا، میں سمجھتا اس تے چڑھنا دین نہیں۔ اگر بس ہوندی آقا خود نہ چڑھ دے لیکن چڑھدیاں نو روک دے بھی نہ تے دین بندا۔
خود حکم دیں دے سواری کر لو دین بندا جب ایک چیز نہیں اج پیدا ہوئی اس تے اجتہاد کر کے راہ کٹ کہ جائز ہے یا ناجائز لیکن جیڑی چیز موجود ہے اور پیغمبر نہیں کی تھی اس سے اجتہاد کیا مانا نبی جم چکی آئی 12 ربیع الاول آ چکی آئی پھر آپ نے جلوس نہیں کڈیا لہذا جلوس نہ نکالنا ہوں دین ہے اور جلوس تا کٹ لینا بے دینی ہے بدعت ہے تو لکھ فتوی لا لیکن جلوس تنا تو اس کے رسول نہیں اس کے رسول اس طرح ہے کہ جڑی بے پردہ عورت پہ پھر دی ہے اس سے پردہ کروا آنکھ آنکھ اے دین ہے بولنا دین ہے کہ نہیں اسی آواز نال ایک گل ہور کردا اگر سچا اس کے چلو میں جلوس تے لمبی چوڑی بات نہیں کردا جلوس کر لو لیکن نبی نال عشق ہے یا ثابت کر دیو کہ عورت واسطے پردہ کوئی نہیں یا ثابت کر دیو کہ 12 ربیع الاول نو بے پردگی دی اجازت ہے اگر یہ کوئی چیز نہیں اور نبی نال محبت رکھ دیو کہ آئندہ سال 12 ربیع الاول نو عورتاں دا جلوس نہ کڈو عورتاں نو بے پردہ نہ لے آؤ تے شاید میں تیرا جلوس تے بحث ہی نہ کراں لیکن اگر بے پردہ عورت آندی ہے پھر اس کے رسول نہیں کئی اور شائے بول نہ بول اچھی آواز نال پھر اس کے رسول نہیں کئی اور شائے تینوں آخنا تینوں کسی اور نو نہیں وہ بڑیا قبر چ لتا نہیں وہ تمہوں پہ آخنا جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو متا کوئی اور پیا سمجھے تینوں جڑے سامنے بیٹھے ہو قبر چ لتا نہیں ڈر جا پیغمبر تو شرم کر اپنے خالق تو وہ کم کر جڑا پیغمبر آخیا وہ نہ کر جڑا پیغمبر نہیں آخیا یا نہیں کیتا اور اس سے واضح حکم ہے کہ عورت پردہ کر کے آئے واضح حکم ہے کہ نہیں اور حکم بھی انجدا توجہ کر حکم بھی انجدا آقا روزہ اقدس وچ دفن صدیقہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ جاندین زیارت کر کے واپس صدیق اکبر دفن ہو گئے توجہ کر صدیق اکبر دفن ہو گئے گئیاں زیارت کر کے واپس آئیاں اگے ذرا غور کر فاروق اعظم دفن ہو گئے عمر دفن ہو گئے عائشہ برقع لے کے گئی آئے ہائے آئے ہائے عشق ہے ڈبنی مردہ سارا دین چھوڑ کے عشق 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 ہے برقع لے کے گئی عائشہ پیغمبر دی بیوی جس کی عفت واسطے پوری سورہ نور اتری ہے برقع لے کے گئی کسے پوچھا امی برقع لے کے ایسا امی ہے نا عمر دی بھی امی ہے تھوڑی اور میری بھی امی ہے لیکن شریعہ کام اس سے بھی لاگو ہیں کہ نہیں کسے پوچھا امی پردہ کر کے روزہ اقدس کے اندر فرمایا جدو تک آقا ہن بغیر پردے روزے چ گئیاں جدو ابو داخل ہویا ہے بغیر پردیوں گئیاں اج عمر داخل ہے پردہ اور برقع کر کے گئیاں اگر ایسا عمر تو بھی پردہ کر دیے اور اس حالت وچ کر دیے جدو عمر قبر وچ دفن ہے جدو عمر دنیا چھوڑ چکے تے تیری دھی اج دے پیر تو پردہ کیوں نہیں کرتی تیری دھی ایسا تو زیادہ پاک ہے تیری دھی ایسا تو زیادہ منزہ ہے تیری دھی ایسا تو زیادہ عفت مآب ہے تیری دھی ایسا تو زیادہ پاک دامن ہے اگر ایسا عمر دی قبر تو بھی پردہ کر دیے تو تیری بھی پردہ کرے دین ہی سادہ نہ ہے ملا دے پیغمبر تے ایمان رکھ دیں تے پھر دین تے چل یہ گل کوڑی نہ لگے میں آخنی ہے تیرا ترسم توڑنا ہے فیصلہ کر لیا حق نواز نے بہت صبر کیتا ہے لیکن فرعونیت توڑاں گا رونت توڑاں گا انانیت توڑاں گا غرور توڑاں گا تکبر توڑاں گا غلط کاری توڑاں گا حق حق ہوئے گا باطل باطل ہوئے گا اج سپاہی صحابہ دی سرخ ٹوپی ایک نظر آندی ہے وہ وقت نظر آئے گا وہ وقت آئے گا جب ایک ایک درخت سپاہی صحابہ دا جھنڈا لہردا نظر آئے سپاہی صحابہ جنگ دی تنظیم نہیں ملک کی تنظیم ہے کراچی تو پشاور تک تین دعوت دینا پتا کر سرخ ٹوپیاں نظر آن گیاں 4 رنگا جھنڈا نظر آئے گا اچھی آواز نال 4 رنگا جھنڈا نظر آئے گا اے جماعت پوری جرأت نال پوری طاقت نال دین دے مسائل مننا چاہتی ہے منوانا چاہتی تسی بھی منسو کے کوئی نہ اچھی آواز نال سارے نو بے بول دے منسو
دین وہی ہے جس کا پیغمبر حکم دے اور جس کا رسول حکم نہ دے وہ دین سارے نہیں بول دے وہ دین نہیں. نبی حکم دیتا ہے پردہ کرو, کرنا چاہیے یا نہیں؟ تیرا میرا رواج تو یہ ہے نا, جس برقع کر لیا ہیمن بھیڑی تو بیوی بن گئی ہے, ہیمن بھیڑی تو سید زادی بن گئی ہے. جی کتنا پاگل ہے یار. قرآن سید غیر سید واسطے برابر حکم دے, سید زادی بھی پردہ کرے غیر سید زادی بھی, بولو نا, سید زادی بھی پردہ کرے غیر سید زادی بھی پردہ کرے. جس نے برقع کر لے ہیمن بھیڑی تو بیوی بن گئی, لا ہوں ان برقے کر لینی ڈڈا ہی وساخی تے ٹر پی. ہاں یہ دین تے عمل کرو, آخ دن ڈڈا وساخی تے ٹر پی. پردہ ہر ایک واسطے برابر دا حکم ہے, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جو نہیں کردا گناہگار ہے. اور مزید ظلم ہے کہ عورتاں مرداں دے نال لیا کے کٹھیاں بہا دے, کٹھے جلوس کٹوا لو, بولو تے صحیح, کٹھے جلوس کٹوا لو, کٹھے بغیر حجاب دے بغیر پردے دے بہا دے. حکم تو اے ہے پیغمبر دا آخری گل, حکم تو اے ہے. اور قرآن دا حکم ہے دروازے تے آئے, گھر مرد نہیں اندر عورت ہے, دروازہ کھٹکھٹایا دستک دیتی ہے, جواب دینا ضروری ہے کہ باہر والے غریب نو پتہ چلے کہ اندر بندہ ہے یا نہیں. اس نو جواب بھی دینا ہے. جواب کیویں دے؟ جواب نرم لہجے نال نہیں, بھائی جان کیویں آئے نہیں, قبلہ کیویں تشریف آوری ہوئی نہیں. جواب کون؟ قرآن آخدا ہے, میں نہیں آخدا, پیغمبر دی شریعت آخدی ہے. جواب آوے کون؟ تلخ کرخت لہجے وچ بھی ایسی زبان نہ لیا جڑی مٹھاس رکھ دی ہوے. اے ہے پیغمبر دا دین, اے ہے پیغمبر دی شریعت. تو بے پردہ لے جاویں اور وہ میر تو جھکے جتی لا کے سائیں میرا سائیں جیوے سائیں 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 وہی گئی. نعرہ تکبیر. دو ٹکڑیاں دا محتاج سائیں نہیں, لیکن یہ بھی نال نال آکھداں جڑے سچے ولی اور بزرگ نے انہاں دی جتیاں نو سر دا تاج بنا لائے. یہ دا کوئی انکار نہیں, کون انکار کردا بے ایمان کسے صحیح بزرگ اور ولی دا. لیکن ولی بھی تے ہوا ہے نا جڑا پیغمبر دی شریعت تے چلے. انہیں ہے کہ نہیں؟ تساں چل سو کہ کوئی نہ چل سو؟ اونچی آواز نال ایک اور گل کراں, ناراض نہ ہویا ہے, اونچی آواز نال ناراض نہیں ہونا. نہ ہو سو, سارے نہیں بولتے پہ, ناراض نہ ہو سو. فرضی قبر بنا کے میں جھنڈا لا بوا کے پوجو, یہ شاہی کا ہی نہ ہوئے لاوا جی, بغیر ٹیکس دے کاروبار نہیں, بولو تو صحیح, لائیے جھنڈا, ویک شاہ کا ہی نہ ہوئے, جھنڈا لا بویے. تو جدو تسی پوچھو آخیے طریقت اور ہے شریعت اور ہے, کیا کہنے؟ طریقت اور ہے شریعت اور ہے. شریعت طریقت جدا نہیں, شریعت اور طریقت ایک ہے. کوئی فرضی قبر تے درکنار صحیح قبر بھی نہیں پجوائی جا سکتی. پوجا خالق دی کرنی ہے, قبر والے بزرگ دا احترام کرنا ہے. اگر بزرگ ہے, بولو نا, اگر بزرگ ہے تو احترام کرنا ہے, بزرگ نہیں ہے پھر بھی کرنا ہے احترام. جی تسی تے کردے پے ہو ہیں؟ ساڈے جنگ ایک پھردا ہے ماجو دے چادر کائی نہیں جی, لمبا جا چولا پایا, چنگا بھلا گریجویٹ اپ ٹو ڈیٹ کی ہوں سدے ہو, اپ ٹو ڈیٹ گریجویٹ پڑھا لکھا, وہ 2 روپیہ کمدا ہے, بزرگ ہے ولی ہے. اس غریب نو اپنی سر کوئی نہیں, اس چادر لا سکتی, یہ آخد ولی ہے. یہ ولایت ہے, یہ پیغمبری ہے, اپنا بزرگی ہے. اس پہ کچھ نہ کر, بات نہ کر, وہ غریب دی عقل نہیں, وہ کوئی قصور نہیں. قصور تو تیرا کہ جنگا بلا سمجھدار ہے, سیاح ہے, اللہ تین عقل دیتی ہے, تیری یہ مات ماری گئی. وہ سامنے جھکے پی بزرگ گل آخدا ذرا توجہ رہے. ملتان ایک مجذوب آئی, مجذوب اس آخر کہ جیڑا اللہ اللہ کردے کردے سلوک دیا منزلاں تصوف دیا منزلاں طے کردے کردے
نہ پہنچ سکے تے رستے پھٹ جائے، کامیاب نہ ہو سکے انہوں آخر مجذوب، دماغ پھٹ جائے۔ اس قسم دے ایک مجذوب آئی ملتان، گالی کڈے ماں دیاں بہناں دیاں، لوگ آخر پہنچے ہوئے جنوں گال کٹسی باؤ دا بیڑا پار، لوگ جان مرادہ لے کے توجہ رہ سرا مرادہ لے کے جان، وہ اپنے وجود دا ناپاک وال پٹ کے دے چھڑے، مذاق تو علاوہ پہ آخنا توجہ کر دے چھڑے۔ کسی ایک سمجھدار بندے نے جو اچھے موڈ چ بیٹھا ہی اس آخیا میاں لوگ تینوں مجذوب سمجھتے ہیں کہ تو ایک ہی حرکت کرنا ہے، لوگ تے بڑی عقیدت لے کے آندن، کیا مجذوب کسی اچھے موڈ چ بیٹھا تے بڑی عقیدت لے کے آندن، کیا مجذوب کسی اچھے موڈ چ بیٹھا ہی حواس ٹھکانے تے ہن آ جاندے نے ایسے اوقات۔ کتنا خوبصورت جواب دیتا ہے، فرمایا جڑے رب دا در چھوڑ کے میرے جے مسکین کول آئے میرے کول سوائے اس تے کچھ ہائے ہائے مار گتیس کے نہیں بیڑی بوڑ چھڈی سے ولی نو من بزرگ من احترام کر، اس کی عزت کر، عزت لیکن اے بھی ویکھ کے ولی ہے کہ نہیں، لیکن اے بھی عقیدہ رکھ نبی دی شریعت نو سامنے رکھ کے کہ کسے بزرگ دی پوجا نہیں کرنی، پوجا اللہ دی کرنی۔ آئی گل سے ان دین وہ دین ہے جڑا نبی دس، جس کا نبی نے حکم نہ دیتا ہوئے وہ دین نہیں۔ اللہ مینو اور تانوں عمل دی توفیق بخشے۔ نماز دا وقت بڑا نازک ہے، اٹھنا نہیں، ایک گل ضروری کرنی، آئندہ سال اے جلسہ اسے پنڈال اسے جگہ